عالمی سطح پر مسلمانوں کی پست حالت کے باوجود مسلمانوں میں ایسے لیڈر ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بالکل ایسے لیڈر ہیں جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ مہاتیر محمد نے اپنے پچھلے دور میں امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے امریکہ ہے۔ طیب اردگان بھی ایسی باتیں کرتے رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ آج کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں پوری دنیا کی قیادتیں وہاں پہ موجود ہیں، اپنی اپنی بات کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ہر کسی نے اپنے ملک کی بات کرنی ہے، لیکن کچھ لیڈر ایسے ہیں جو عالمی صورتحال کی بات کرتے ہیں، دنیا کو درپیش خطرات کی بات کرتے ہیں۔ ان میں آج بھی مہاتیر محمد سر فہرست ہیں۔ بالکل ان کے شانہ بشانہ، بلکہ کبھی تو ان سے 2 قدم آگے جا کے طیب اردگان بھی بات کرتے ہیں، ترکی کے طیب اردگان، اور تیسرا ان کے ساتھ ایک نیا لیڈر اور شامل ہوا ہے، وہ ہے عمران خان۔ وہ ان سے بھی بڑھ کے مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات کرتے ہیں، فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتوں میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں، انہوں نے وہاں پہ کچھ سیمینارز میں، کچھ کانفرنسز میں اور کچھ وفود کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھل کر کہا کہ مسلمانوں کے خلاف مغربی دنیا میں ایک تعصب پایا جاتا ہے، ایک نفرت پائی جاتی ہے، اسلامو فوبیا کا دنیا شکار ہے۔ تو یہ کچھ لوگ جان بوجھ کے مسلمانوں کے بارے میں تعصب پھیلا رہے ہیں۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ اب کشمیر میں ہوا ہے، تو کیا کہیں اور ہوتا تو یہ دنیا خاموش رہ جاتی؟ انہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا، جو یقیناً ایک مسلمان کے ہی دلی جذبات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جس طریقے سے یہودیوں کو ہولوکاسٹ کی بات کرے تو تکلیف ہوتی ہے، عالمی سطح پر کئی ممالک میں اس کی بات کرنے ہی پر پابندی ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی ہمارے نبی کے بارے میں بات کرے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے واضح کیا دنیا کے اوپر کہ مقبوضہ کشمیر میں آج 80 لاکھ لوگ جس طرح عقوبت خانے میں بس رہے ہیں، جو ان کے اوپر عذاب طاری ہے بھارتی فورسز کی طرف سے اور مودی کی بکواس جمہوریت کی طرف سے، اگر اور کہیں عیسائیوں میں یا یہودیوں میں 800 لوگوں پر بھی ایسی قیامت طاری ہوئی ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہ جاتی؟ انہوں نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور پوری دنیا کو، اقوام عالم کو آئینہ دکھا دیا کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا ہونا چاہیے۔ عمران خان نے اپنی بات کر دی، مسلم امہ کی بات کر دی، اور وہاں پہ پاکستان کشمیر ہی کی بات کر رہا ہے یا فلسطین کی بات کر رہا ہے۔ طیب اردگان نے بھی فلسطین کی بات کی اور ساتھ کشمیر کی بھی بات کی۔ انہوں نے بھی دنیا کے سامنے وہ نقشہ رکھا جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کر رہی ہیں، مودی کی جمہوریت کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو مہاتیر محمد بھی اسی موقف کے حامی ہیں، گو ان کی طرف سے ابھی کوئی واضح ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن جب وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے تو یقیناً ان کا موقف بھی یہی ہوگا۔ ویسے پاکستانی وفود کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اپنی حمایت کا یقین دلایا، اور انہوں نے بھی دلیرانہ بات کی۔ مودی سے وہ بھی قطعاً خائف نہیں ہے، کھل کر بات کرتے ہیں۔ مودی کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ فسطائیت ہے، انڈیا میں مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی ہے۔ آج عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خود خطاب کریں گے، یقیناً اس میں وہ وہی بات کریں گے جو ایک پاکستانی سوچ رہا ہے، جو ایک مسلمان سوچ رہا ہے۔ اس میں کشمیر کی بات ہوگی، اس میں مسلمانوں کے مسائل کی بات ہوگی، اس میں فلسطین کی بات ہوگی۔ تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم پاکستانی شدید اختلافات کر سکتے ہیں کسی بھی لیڈر کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، یا کوئی بھی لیڈر ہو، لیکن یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر کسی میں کچھ
رمق ہے غیر جانبداری کی تو وہ یہ کہے گا کہ عمران خان نے مسلمانوں کا اور پاکستان کا مقدمہ بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ امریکہ میں بیٹھ کے لڑا ہے۔ عمران خان نے اور طیب اردگان نے مسلمانوں کی نمائندگی، مسلم امہ کی کما حقہ ہو نمائندگی وہاں سے کر دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پوری مخلوق کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔